یہ کلمہ کا الحمدللہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا بھی ہے، اور اللہ نے اپنی تعریف بیان کر کے ہمیں اپنی تعریف کرنے کا طریقہ سکھلایا کہ عبادات میں بہت بڑی عبادت ہے یہ، اللہ کی رضا میں بہت بڑی رضا ہے یہ، کہ آدمی ہر وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کا. اور آپ جانتے ہیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا اور اسٹارٹنگ کو دیکھیں گے تو آپ الحمدللہ سے شروع کر دیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. قابل احترام اسلامی بھائیوں، ساتھی اور عزیزوں، یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم، اس کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کا فضل ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین کلام ربانی، کلام الہی سیکھنے، سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا مبارک بنائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے. کیونکہ ہم اور آپ قرآن کی سب سے عظیم سورہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ رب العالمین اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی. ہم اور آپ جب قرآن شروع کرتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. یعنی ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. حمد کے معنی ہوتے ہیں حمد کے معنی تعریف کے، اور مدح کے معنی بھی تعریف کے ہوتے ہیں. حمد کے معنی بھی تعریف اور مدح کے معنی بھی تعریف، لیکن دونوں میں فرق ہے. حمد کہتے ہیں کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہوں، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے آپ اعلیٰ درجے کی محبت کرنے والے ہوں اور اس کی تعظیم کرنے والے ہوں. یعنی حمد اور تعریف کس طریقے سے ہو؟ اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس سے محبت. اور مدح میں کیا ہوتا ہے کہ مینیجر سے آپ تعریف کرتے ہیں پوسٹ اونچا کرانے کے لیے، لیکن اس سے محبت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی دل کے اندر اس کی تعظیم اور عظمت ہوتی ہے. لیکن حمد کے اندر کیا ہے کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، کمال درجے کی محبت، تو اس سے آگے محبت مزید یہ کہ اس کی تعریف کمال درجے کے ساتھ ہو، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پائی جانی چاہیے. اور اس میں جو الف لام ہے اس کو کہتے ہیں استغراق لجمیع المحامد. یعنی الف لام جو داخل کیا گیا ہے وہ آیا ہے، وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ حمد کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، ثنا اور تعریف کی جتنی بھی کوالٹیز ہو سکتی ہوں، وہ سب کس کے لیے ہو جائے؟ صرف اللہ کے لیے ہو جائے. اور لام بھی اختصاص کا ہے، للہ، الحمد للہ. حمد کے اندر اسلام لیے کیا گیا تاکہ تمام قسم کی تعریف شامل ہو جائے. اور پھر تعریف صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تمام قسم کی تعریف کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ. اور اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ذاتی نام ہے. اس نام سے روئے زمین پر کوئی اور کسی اور شخص کا نام نہ رکھا گیا ہے اور نہ جائز اور درست ہے. اللہ نام روئے زمین پر کبھی بھی کسی کا نہیں رکھا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں اللہ کا جو ذاتی نام ہے
جو سب سے اہم نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اب آئیے دیکھیں الحمدللہ، یہاں سے قرآن کی ابتدا اور شروعات ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے خود اپنی تعریف بیان کی اور شروعات کر اللہ تعالیٰ خود ہی الحمدللہ۔ اللہ نے کہا کہ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس احد احب الیہ المدح من اللہ۔ ہمیں بھی آپ اپنی تعریف پسند ہے، آپ کو بھی اپنی تعریف پسند ہے۔ ہر آدمی کو اپنی تعریف پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ ہر آدمی کو جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اسے کیا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہ بھی کیا ہو تب بھی اس کو تعریف سنتے ہوئے کیا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ سارے لوگوں کو لگتا ہے۔ اب جو تمام کائنات کا پالنے والا ہو اس کو تعریف کتنی بہتر لگے گی؟ تو لیس احد احب الیہ المدح من اللہ۔ ہر آدمی کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جسے اپنی تعریف پسند ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ حقیقی طور پہ تعریف کا مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں۔ اس لیے جو کوالٹی، جو خوبیاں اللہ کی ہیں، جب اسے دوسروں میں تلاش کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے مانگنا اور سوال کرنا اللہ کا، اللہ سے مانگا جائے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس پر غضبناک اور غصہ ہوتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ کسی کو بھی اپنی تعریف پسند نہیں، سب سے زیادہ تعریف اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان کر کے لوگوں کو سکھلا دیا کہ تمہیں ہر وقت کیا ہے؟ میری تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ آدمی ہر وقت، ہر لمحہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ یہ الحمدللہ جو کلمہ ہے، جو سینٹینس ہے، یہ بہت مبارک کلمہ ہے، بہت ہی بابرکت کلمہ ہے، بہت ہی بابرکت کلمہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب روح پڑی، لما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، فَعَطِسَ، تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ سب سے پہلے جیسے ہی روح ڈالی اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، فقال الحمدللہ، تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا سینٹینس جو ہمارے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام نے کہا وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ نہیں، کیا ہے؟ الحمدللہ۔ فحمد اللہ بإذنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی جو حمد بیان کی، الحمدللہ کہا، وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے پرمیشن سے اور اللہ تعالیٰ کے سکھلانے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے جو چیز سکھلایا وہ یہ تھی۔ دیکھیں اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا مبارک کلمہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، فقال ربہ یرحمک اللہ یا آدم، تو اللہ نے اس چیز کا جواب دیا، کیا ہے آدم؟ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس وجہ سے چھینک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا مبارک کلمہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ استعمال کیا، جو سینٹینس بولا، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف۔ اس سے اندازہ لگائیے کس قدر ہماری زبان اس کلمے سے تر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکل فیحمده علیہا،
او یشرب الشرب فیحمدہ علیہ، اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے جو کچھ کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، جو کچھ پیتا ہے تو کہتا ہے کیا؟ الحمدللہ۔ اور تمام انبیاء کو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے، اب اس پہ سوار ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب تم اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں کشتی پر بیٹھ جاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے کیا ہے؟ بچا دیا۔ ایسے ہی آپ آئیں گے اور دیگر انبیاء کے متعلق پڑھیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ بوڑھے کو اسماعیل اور اسحاق کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ طاقت دی، ایک علم دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت دی، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، انہوں نے کہا تمام قسم کی تعریف، دونوں نے کیا کہا؟ باپ اور بیٹے دونوں نے کہا الحمدللہ۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بندوں پر، بہت سارے بندوں پر کیا ہے؟ فضیلت کا مقام دے رکھا۔ تو اس طریقے سے اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے، جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن۔ جیسے جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ٹینشن کو دور کر دیا، حزن کو، ملال کو دور کر دیا۔ اور پورے جنت میں ہوتے ہوئے صرف الحمدللہ ہی کہتے رہیں گے، شروعات بھی وہیں سے کریں گے اور الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ کلمہ ہے، وہ سنٹنس ہے جو زبان پر ہر وقت کیا ہے؟ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں کئی جگہ کہا گیا وقیل وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ اب تعریف بیان کی اس اللہ کی جس نے کوئی بچہ، کوئی اولاد نہیں بنایا۔ اس طریقے سے آپ جگہ جگہ کیا ہے قرآن میں پائیں گے۔ تو کلمہ الحمدللہ یہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ ہے، ہر شکر کرنے والے کا یہ کلمہ جس کی زبان پر ہر وقت کیا ہے؟ الحمدللہ لگا رہتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو جو کلمات، جو سنٹنس پسند ہیں ان میں سے اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ کتنے کلمات؟ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ احب الکلام الی اللہ 4، 4 گفتگو، 4 سنٹنس، 4 باتیں اللہ کو بہت پسند۔ اس میں کیا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو ہے چاہے آپ شروع کوئی بھی پڑھیں، الحمدللہ پہلے کہیں، اللہ اکبر پہلے کہیں، لا الہ الا اللہ پہلے کہیں، الحمدللہ کہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ 4 کلمات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ دنیا میں اس سے بہتر سنٹنس اور اس سے بہتر جملے اور کلام جو کچھ ہم کہتے ہیں ان میں سب سے بہترین کلام کیا ہے؟ یہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الدعاء لا الہ الا اللہ وافضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے کیا ہے؟ الحمدللہ کا ورد کرتا رہے، الحمدللہ کا کیا ہے؟ ورد کرتا رہے۔ اور لوگوں کی بیجا تعریف کرنے سے، لوگوں کی غلط تعریف کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ جتنا لوگوں کی تعریف کرتے اتنا اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ لوگ جتنا لوگوں کی ابھی تعریف کر رہے ہیں اتنی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی بھی نہیں کر پاتے۔ حالانکہ لوگوں کی تعریف کرنا خاص طور سے جو مقصد ہوتا ہے
تو ظاہر سامنے تعریف کرتے ہیں تاکہ کچھ مل جائے. اس طرح کی چیزیں شریعت میں کیا ہے منع کی گئی ہیں. آئیے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دیکھیں. ایک آدمی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور تعریف کرنے لگا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کس کی تعریف؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ. سارے لوگ جانتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ ہے، داماد رسول ہیں، ذو النورین ہیں، کتنے مقام اور فضائل اور مرتبے والے. ایک آدمی آیا اور تعریف ان کی کرنے لگا. مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. فجث علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بر نیچے جھکے اور چونکہ تندرست انسان تھے اور اس کے منہ میں کیا ہے کیا ڈالنے لگے؟ مٹی ڈالنے لگے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ ما شانو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا کر رہے ہو تم؟ تو کہنے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم المداحین فاحثوا في وجوہهم التراب. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں تو ان کے منہ میں کیا ہے مٹی ڈال دو. اس کو واضح کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر تعریف کرنے والے کے منہ مٹی. کچھ لوگوں کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں، وہ پروفیشن اور کام ہوتا ہے. تعریف کرنا مقصود نہیں ہے کہ ہاں واقعی وہ تعریف کے لائق ہے یا ان میں اس طرح سے ہے، بلکہ وہ ان کی عادت ہوتی ہے. تو بغیر کسی وجہ کی کیا ہے وہ تعریف کرتے رہتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے. باقی یہ ہے کہ اگر آدمی واقعی اس کا مستحق ہے تو کبھی کبھار تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عادت نہیں بنانی چاہیے اسے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں لوگوں کی تعریف کرتے رہے، جہاں بھی دیکھیں لوگوں کی تعریف کرتے رہے اور سامنے تعریف کرتے رہے تاکہ اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ نجم کے اندر فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی خود نہ بیان کرو، اپنی تعریف خود مت کرو. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ تعریف اس مومن آدمی اگر خاص طور سے ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کی قیمت کو وہ یاد رکھے. کیونکہ اسی آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے حق میں تعریف کر دی جاتی ہے مومنین کی جانب سے تو کیا ہو جاتی ہے؟ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. مومن کی زبان کی بڑی ویلو اللہ تعالیٰ کے ہاں. کوئی الگ بات ہے کہ ہم اسے نہیں سمجھتے. مومن انسان اگر مومن کے حق میں گواہی دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی، اور اگر اس کے حق میں برائی کی گواہی دیتا ہے تو جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 لوگ 40 ایمان والے اگر کسی کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے. تو مومن آدمی کی زبان کی بڑی ویلو ہے. وہ ذاتی مفاد کے لیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ اس کا غلط استعمال ہرگز نہ کرے. بہرحال المهم یہ ہے کہ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ کثرت سے اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، اور ہر وقت یہ کیا ہے کلمہ آپ کی زبان پہ جاری و ساری رہنا چاہیے الحمدللہ. لیکن کچھ جگہوں پر غلطیاں ہوتی ہیں الحمدللہ کہنے میں. کیسے غلطی ہوتی ہے؟ جیسے کوئی انسان بالکل صحت مند ہے، عافیت میں ہے، سکون میں ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کیسے ہیں تو کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ ایسی جگہ پر یہ نہیں کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا ایسی جگہ پر؟ جب آپ بالکل صحت مند ہیں، عافیت میں ہیں، سکون میں ہیں تو کیا کہیں گے؟ صرف اور صرف الحمدللہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ صرف اور صرف الحمدللہ کہیں گے. کبھی اجازت ہے کہ آپ الحمدللہ علی کل حال کہیں؟ اس وقت جب آپ کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، تب آپ کہیں گے الحمدللہ علی کل حال. سمجھ رہے کہ نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی چیز ملتی، کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے جو آپ کو پسند ہوتی تو کہتے الحمدللہ. الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی نعمتوں کے ساتھ تمام بہتر اور اچھی چیزیں کیا مکمل ہوتی ہیں. وَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ، اور جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناپسند ہوتی تب آپ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. تو فرق سمجھیے. آپ مثال کے طور پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے پوچھا کیسے ہیں آپ، تو
تو آپ ایسے موقع پہ کہیے الحمدللہ علی کل حال. آپ کسی نے آپ سے پوچھا آپ کیسے بھائی، جاب تو بہت اچھی آپ کو مل گئی، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. یہ غلط جگہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں پر صرف آپ کیا ہے الحمدللہ کہیں، یا تو اس کے ساتھ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہیں. سمجھ رہے دونوں فرق کیا ہے؟ یعنی جب آپ مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تب الحمدللہ علی کل حال کہیں گے. ادروائز کیا الحمدللہ پر اکتفا کریں گے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہیں گے. بہرحال یہ کلمہ کا الحمدللہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا بھی ہے، اور اللہ نے اپنی تعریف بیان کر کے ہمیں اپنی تعریف کرنے کا طریقہ سکھلایا کہ عبادات میں بہت بڑی عبادت ہے یہ، اللہ کی رضا میں بہت بڑی رضا ہے یہ، کہ آدمی ہر وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کا. اور آپ جانتے ہیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا اور اسٹارٹنگ کو دیکھیں گے تو آپ الحمدللہ سے شروع کرتے تھے. آپ جب کوئی گفتگو کرتے ہو، خطبہ دیتے ہو تو کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ نکاح کا خطبہ دیتے آپ کہتے ہیں الحمدللہ. آپ جب گفتگو کا آغاز کرتے تو آپ کیا ہے؟ تو الحمدللہ سے شروع کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہ کلمہ کیا ہے؟ بہت ہی مبارک ہے، اور آدمی اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اور ثواب اور اجر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو قیامت کے دن میزان اور ترازو رکھا جائے گا نیکیوں اور برائیوں کا، تو جس پلڑے میں الحمدللہ رکھ دیا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ بھر جائے گا. الحمدللہ تملأ المیزان. ابو مالک اشعری کی روایت صحیح مسلم کے اندر کی. الحمدللہ سے میزان جو ہے نیکیوں کا کیا ہے؟ وہ بھر جاتا ہے. اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ. کسے یاد ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا؟ ہاں کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یا یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. لیکن وہ جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ روایت ضعیف ہے. تو اگر آپ لوگ اسے یاد کیے ہوئے ہوں تو اس کی جگہ پہ یہ 2-3 دعائیں اور ہیں، آپ اسے یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے آپ کپڑا بھی پہن لیں تو کیا کون سی دعا پڑھیں گے؟ ہاں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. سمجھ لیں؟ اس لیے تعریف کرتے رہیے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کھانے نہیں ہوتے. اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو آپ پر کیا وا رکھے گا، اوپن رکھے گا، چھینے گا نہیں آپ سے، لے گا نہیں آپ سے. لیکن اگر آپ نے شکر گزاری کا راستہ بند کر دیا تو یہ نعمتیں آپ سے کیا ہیں؟ چھین جائیں گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا. تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کی کہ ہم مر چکے تھے. آدمی جب نیند میں چلا جاتا ہے تو کیا ہے؟ تمام چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اور اسی کی طرف کیا ہے؟ لوٹنا. جب آپ بستر پہ جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم بسمک اموت واحیا. اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں جا رہا ہوں، اور تیرے نام کے ساتھ ہی مجھے دوبارہ زندگی ملنے والی ہے. اور جب بیدار ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اسی طریقے سے جب چھینک آئے انسان کو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. سننے والا کیا پڑھے؟ یرحمک اللہ. پھر اس کے بعد چھینکنے والا پھر کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست اور صحیح کر دے. یہ بڑی بنیادی چیز حقوق میں سے ہے مسلمانوں کے. لیکن آدمی چھینکتا ہے، ٹیشو نکال لے گا جیب میں سے لگا لے گا، لیکن الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور یہ ایسا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی مجلس کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بڑی تعداد ہے، اور اگر آپ الحمدللہ کہہ لیے تو سامنے والے کو معلوم نہیں کہ جواب کیا دینا.
اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو دونوں کو ہونی چاہیے، دونوں کو علم کیا ہے ہونا چاہیے، تو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، کیونکہ بہت فضیلت والی چیز ہے یہ، اور میڈیکل سائنس نے پروف بھی کر دیا ہے کہ کیا ہے سیکھ اللہ تعالیٰ کی واقعی بہت بڑی نعمت، اور یہ اللہ کی جانب سے ہوتی، جبکہ جماہی جو آتی، جماہی بولتے ہیں نا، وہ کیا ہے شیطان کی جانب سے آتی بہرحال۔ اور اس طریقے سے جتنے بھی کلمات ہیں جو الحمدللہ سے ریلیٹڈ ہیں، الحمدللہ سے متعلق ہیں، وہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک صحابی آئے مسجد کے اندر اور ہاں پڑھے تھے، اور اس کے بعد ایک کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز مکمل کی، اب نماز سے فارغ ہوئے، کہا آپ نے ایکم المتکلم بالکلمات، کون ہے جس نے یہ بات کہی ہے، جس نے دعا پڑھی ہے، جس نے یہ کلمات پڑھے ہیں؟ تو لوگوں کو لگا کہ اچھا نہیں ہوئی سے سارے لوگ کیا ہے خاموش ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فإنه لم يقل بأسا، اس نے کوئی بری بات نہیں کہی ہے جس نے نماز میں الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا ہے۔ فقال رجل جئت وقد حفظني النفس، اللہ کے پیغمبر میں نماز کے لیے آیا، میری سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی، فقلت، تو میں نے کہا، یہ دعا میں نے پڑھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم نے یہ کلمات کہے تھے، جب نے تم نے پڑھا لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها ايهم يرفعها، 12 فرشتے آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے کہ ہر آدمی ہر فرشتہ چاہ رہا تھا کہ میں ان کلمات کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اتنا مبارک کلمہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا اس طرح کے کلمات جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، چاہے ان میں جان ہو یا نہ ہو، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی حمد نہ بیان کرتا۔ ہم سمجھے نہ سمجھے الگ بات ہے، یہ مائک ہے یہ بھی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، یہ بھی ہے لیپ ٹاپ ہے، یہ سب اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، شجر حجر سب اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں مگر سب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی رہتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہت پہلے کی بات ہے، الجزیرہ والوں نے ایک نیوز شائع کی تھی کہ جو ریسرچ ٹیم ہوتی ہے جو عام طور سے ریسرچ کرتی رہتی ہے، بہت پہلے کی بات ہے، تو ان لوگوں نے پتیاں ہلتی ہیں نا جب، تو اس سے ایک ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، ساؤنڈ کو انہوں نے کیچ کر کے اس کو جاننے کی کوشش کی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی تھی، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو پھر بھی ہلنے ڈلنے والی ہے، جو ہلنے ڈلنے والی مخلوق نہیں ہے وہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ ہم اور آپ تو اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق ہے، سب سے زیادہ اللہ کا انعام اور اکرام جن پر ہوا ہے وہ انسان ہے، سب سے زیادہ انبیاء اور رسول ہمارے درمیان آئے، انسانوں میں آئے، امام الانبیاء ہم میں سے، کائنات کے سب سے بہترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کس میں؟ نہ جنوں میں ہے، نہ ملائکہ میں ہے، نہ اور دوسری مخلوقات میں سے، کس میں؟ ہم میں سے۔ اس لیے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے کے مستحق بھی کون ہے؟ ہمیں، سب سے زیادہ ہمیں ہی اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور یہ بتا کر کے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کی ابتدا اور شروعات کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہر قسم کی تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، صرف اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، کوئی دوسری ڈیوٹی نہیں، کوئی دوسرا کام نہیں، صرف اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس معاملے کو ایزی اور آسان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر لمحہ ہر وقت کیا اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کا کیا ہے، آپ جاب پہ گئے چلے آئے، ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہے، کیا یہ ڈر نہیں آپ کو کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ بچے کی نہیں آپ بچے، گھر میں آپ داخل ہوئے الحمدللہ، گئے تھے صحیح سالم، آئے آپ کے سارے بچے موجود ہیں،
سب صحت و عافیت میں ایک مرتبہ آپ الحمدللہ نہیں کہتے؟ کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گئے تو 4 تھے، آئے تو 2 بچے؟ ہو سکتا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک صاحب جو ممبئی کے اندر جو بلڈنگیں گری تھی، ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے نکلا، 9 بچے تھے، آیا تو 4 بچے بچے، لمحوں میں 5 بچے ختم ہو گئے. تو یہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت. آپ گھر سے صبح نکلتے ہیں اور گھر میں واپس آتے ہیں تو کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو صحیح سالم پاتے ہیں. آپ اس پہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے. پہنچ گئے وہاں بھی اللہ کی تعریف نہیں. تو یہ کثرت سے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور اسی طریقے سے قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو حمادون ہوں گے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہوں گے، تنگیوں میں بھی اور خوشحالیوں میں بھی. ایسے لوگوں کو سب سے پہلے کیا ہے؟ بلایا جائے گا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں جنہیں اللہ نے خوب دیا ہے، خوب دیا ہے، لیکن اگر ایک چیز کوئی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ کی ایک نعمت بھی اگر اللہ وقتی طور پہ چھین لے، جیسے جاب چلی، ابھی آپ دیکھیے کیا صورتحال ہو جائے گی. صرف جاب لیس ہو جائے کچھ دنوں کے لیے تو زبان سے الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور صرف وہی پریشانی اور ٹینشن. آنکھیں کام کر رہی ہیں، زبان کام کر رہی، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاؤں کام کر رہے ہیں، دل دماغ کی دھڑکنیں، دل چل رہا ہے، دھڑکنیں چل رہی، سب کچھ چل رہا ہے. یہ بھی اللہ روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا؟ سب کچھ چل رہا. بھی بچے ہیں، گھر ہے، مکان ہے، اور گھر میں کھانے پینے کے لیے، لیکن کیا وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش لی اور جاب لیس ہو گئے. اب ان کی صورتحال دیکھنے لائق نہیں رہتی. کسی بھی مجلس میں تعریف نہیں، بس جاب لیس ہو گئے، اسی کا چرچا کرتے رہتے. سوچے کتنی بڑی کمی ہے. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہے، کسی ایک نعمت وقتی طور پہ اللہ آزما رہا ہے تو کیا اس میں ہم صرف اسی ایک کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کا آدمی کو کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے. اور قیامت کے دن جیسا کہ ذکر کیا گیا، ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا جو تنگیوں میں بھی اور خوشحالیوں میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے ہوں گے. اور لواء الحمد جو ہوگا، لوا جانتے ہیں، لوا جھنڈے کو کہتے ہیں. قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا، تعریف کا جھنڈا ہوگا، جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. اس جھنڈے کے نیچے کون لوگ آئیں گے؟ وہ لوگ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنے والے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں آدم اور اس کے علاوہ جتنے لوگ سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جو تعریف کرنے والے نہیں ہوں گے انہیں وہاں مقام اور جگہ نہیں مل سکے گی. بہرحال اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے الحمدللہ کہتا رہے، کثرت سے الحمدللہ کہتا رہے. آپ دیکھیں آپ کو کوئی مشکل بھی آ گئی، پریشانی بھی آ گئی، جیسے صحیح روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب کسی انسان کے ہاں وفات ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی وفات ہوتی، اور فرشتے روح قبض کر کے جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب دیکھ رہا، خوب جان رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قبضتم فؤاد عبدی، تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی، اس کو موت دے دی. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ جب تم نے ان کے جگر کے گوشے کو موت دیا، روح قبض کی ان کی، تو ان کا ری ایکشن کیا رہا، کیا کیا انہوں نے؟ غور کیجیے گا سارے لوگ، کیونکہ صبر عند صدمۃ الاولی، صبر پہلی فرصت میں ہونا چاہیے. 3-4 دن کے بعد جب زخم ہلکا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا صبر کرتے ہیں، تو صبر نہیں ہے، تو مجبوری ہے، کرنا ہے کیا آپ کو. تو صبر پہلی جو پریشانی لائق ہوتی ہے اسی میں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا. تو فرشتے جواب دیتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، حمیدہ کا واسترجع، اس مصیبت کے وقت میں بھی اے اللہ وہ تیری تعریف کرتے رہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کوئی زبان سے ایسے کلمات نہیں کہ جس سے تیری شان کے اندر کوئی کمی لائق ہو، اور تیرے اس فیصلے پر راضی رہو. کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے. اب ان کے لیے سموہ اجعلوا لہ بیتا فی الجنہ، ابھی اس کے لیے جنت میں پلاٹ اور گھر بنا دو، اور اس کا نام بیت حمد رکھ دو. اس کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد رکھ دو. تو میرے بھائی یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے قربت چاہتے ہیں تو اس کلمے کا کثرت سے ورد کریں، اور سمجھ کے ساتھ
الحمدللہ ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کوئی کہے کچھ بھی آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو آپ الحمدللہ کہہ کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے. میرا اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ رب العالمین. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفت شروع ہوتی ہے. اللہ نام ہے, اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. رب العالمین سارے جہان کا پالنہار. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے کئی معنی. السید, سید معنی ہے اس کا, مصلح معنی ہے اس کا, مالک معنی ہے اس کا, صاحب معنی ہے اس کا, مربی, معبود, یہ سارے کے سارے معنی ہیں رب کے. لیکن رب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں کم سے کم 3 کوالٹیز ہونی چاہیے, وہی رب ہو سکتا ہے. الخالق والمالک والمدبر الا لہ الخلق والامر. پیدا کرنے والا جو ہوگا وہی رب ہو سکتا ہے. جو پورا سسٹم اور نظام چلانے والا وہی رب ہو سکتا ہے. اور جو سارے لوگوں کا مالک ہو وہی رب ہو سکتا ہے. تو رب کے اندر یہ 3 خوبیاں ہونی چاہیے, خالق, مالک اور مدبر. اس لیے یہ نام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہے, کسی کو رب نہیں کہا جا سکتا ہے. اگر آپ کو کہنا ہوگا تو اضافت کے ساتھ کہنا ہوگا. آپ کہیں گے کہ رب البیت, گھر کا چلانے والا. رب السیارہ, گاڑی کا مالک. لیکن کسی کو کہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں, کمپنی کے مینیجر کو آپ کہہ دیے آپ میرے رب ہیں, یہ غلط ہے. بغیر اضافت کے رب صرف اور صرف اللہ کو کہا جا سکتا اور کسی کو نہیں. اسی لیے اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پڑھتے جائیے, سب سے زیادہ کس کا استعمال پائیں گے آپ؟ رب کا استعمال پائیں گے, کیونکہ وہ خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے. وہی سارا یہ نام جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خوبیاں کیا ہے؟ پنہاں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. کتنے جہان ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض مفسرین نے 18,000 بیان کیے ہیں, کچھ زمین پہ بیان کیے, کچھ آسمان پہ بیان کیے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن کیا ہے, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ سب کیا ہے؟ سب مخلوق ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, تو فرعون نے کہا وما قال فرعون وما رب العالمین, یہ رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اللہ رب ہے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا. تو پھر اس کے بعد اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الاولين. یہ کہہ رہا کہ تمہارا بھی رب اللہ ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب بھی اللہ ہے. جبکہ فرعون کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ انا ربكم الاعلى, میں چھوٹا موٹا رب نہیں ہوں, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. بہرحال تو اس طریقے سے یہ آیت الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہاں پر الحمدللہ پہ ہمیں بہت زیادہ ٹھہر کر کے گزرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے اور اس کلمے کے فوائد کہاں ہیں, کیا ہیں. اور دیکھیں گے کہ اکثر جگہوں پر اس کلمے کے استعمال کی تعلیم دی گئی. یہی کافی ہے کہ انسان نے سب سے پہلے اگر کلام کیا, گفتگو کی, تو کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ کا. سب سے پہلا کلام جو انسان سے سنا گیا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اگر اس میں اس کی عظمت, اس کی فضیلت, اس کا مقام نہ ہوتا تو پھر یہ کلمہ کیوں آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلتا, اور اللہ رب العالمین نے انہیں یہ توفیق کیوں دیتا؟ اس لیے زبان کو کیا اس سے تر و تازہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن الرحیم پہ اگلے ہفتے میں گفتگو کی جائے گی باذن اللہ. اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ وہ پوچھی جا سکتی ہے, نہیں تو سیرت کا درس انشاءاللہ شروع. شکر کے لیے یہ شکر کا سب سے اعلیٰ نمونہ. دیکھیے شکر کئی طریقے سے ہوتے ہیں. حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ شکر زبان سے ہوتا ہے, حمد جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے. اور شکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, اور پریکٹیکل یعنی
باڈی سے بھی ہوتا ہے۔ اور شکر جو ہوتا ہے وہ عام طور سے نعمت کے ملنے پہ ہوتا ہے، کوئی نعمت آپ کو ملی اس پر آپ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن حمد کے لیے یہ ضروری، ہر حمد کرنے والا شکر کرنے والا ہے، ہر حمد کرنے والا شکر کرنے والا ہے، لیکن ہر شکر کرنے والا حمد کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کا لیول، حمد کا لیول شکر سے کیا ہے، بڑھا ہوا ہے۔ شکر وہ لوگ کریں جن کو ملا تو شکر کر لیے، نہیں ملا تو نہیں کرتے ہیں، لیکن حمد کیا ہے، جس سے ملا وہ بھی اور جس سے نہ ملا وہ بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ آدمی کروڑ پتی ہے اس لیے اس کو زیادہ حمد کرنی چاہیے، میں جو ہے غریب ہوں تو مجھے کم کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل عبادت ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، جس قدر آپ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو ملے گی۔ اور حمد میں بتایا گیا کہ عظمت بھی ہو جس کی آپ کر رہے ہو، اور محبت بھی ہو، وہ بھی اعلیٰ درجے کی، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد اور محمد انشاءاللہ آئے گا، سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ تدبیر کرنے والا، نظام کو چلانے والا، پلان کرنے والا، کیونکہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ہاں بس بائی ڈیفالٹ چل رہا ہے، یہ تدبیر سے اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، کب بارش ہونی ہے، کہاں بارش ہونی ہے، کہاں دن نکلنا ہے، کب کیا ہونا ہے، کب کیا اگنا ہے، یہ سب تدبیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی اگر اسی وقت دھوپ نکل جائے تو کتنے لوگ ایسے پریشان ہو جائیں گے۔ تو کبھی غلطی ہوئی ہے اس طرح سے سسٹم اور نظام کے چلنے چلانے میں؟ ہاں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مان لیتے ہمیشہ صبح یہاں جو زیادہ سے زیادہ دھوپ نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے کتنے بجے؟ 6:30 تک۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 11 بجے نکلتا ہوں؟ یعنی آج بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، یہ سب لوگوں سے ہوتی ہے۔ آفس جاتے ہیں، ڈیلی جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کبھی 10 منٹ لیٹ، کبھی 5 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی کچھ۔ ہمارے پاس وہ تدبیر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مدبر ہے، یعنی پورے سسٹم اور نظام کو ویسے ہی چلانے والا جیسی ضرورت ہے۔ اسی لیے رب کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔